وادی ہنزا میں گلیشیئرز پگھلنے کا عمل تیز، گلگت بلتستان دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ ہنزا کے علاقے مورخان میں دریائی کٹاؤ سے شاہراہ ریشم کا ایک حصہ بدستور بند۔ پاکستان اور چین کے درمیان گاڑیوں کی آمد و رفت بند۔ راستوں کی بندش کے باعث متعلقہ اداروں کی طرف سے شاہراہ قراقرم کی بحالی کا کام متاثر۔ شاہراہ سوست اور گلمت شکسن بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ سکردو کے علاقے زہوک کچورا کے مقام پر کشتی الٹ گئی، لاپتہ سیاحوں کی تلاش جاری۔ بھارت کے سوا پاکستانی فضائی حدود تمام ایئر لائنز کے لیے کھلی ہیں۔ معرکہ حق کے بعد فضائی حدود کی بندش سے نقصانات کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، وطن عزیز کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے یومیہ 100 سے 150 بھارتی طیارے متاثر ہوئے۔ پاکستان کو بھی مالی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ پر فوجی کنٹرول حاصل کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ قرارداد کو حکومتی کابینہ کی منظوری درکار ہوگی، جو ممکنہ طور پر اتوار تک مل سکتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ سٹی پر مکمل قبضہ کیا جائے گا۔ غزہ سٹی سے لاکھوں افراد کو انخلاء پر مجبور کیا جائے گا۔ غزہ میں پہلے سے مشکلات میں گھرے شہریوں کو مزید پریشانی ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنی سلامتی کے لیے غزہ کے تمام علاقوں کا کنٹرول سنبھالنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پروٹیکٹڈ صارفین کے حوالے سے شکایات کا نوٹس لے لیا۔ اعلیٰ سطحی کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ کمیٹی پروٹیکٹڈ صارفین کی حد تک 301 یونٹ کرنے پر غور کرے گی۔ پروٹیکٹڈ کیٹیگری کو 200 یونٹس تک محدود رکھنے یا 300 یونٹس تک ریلیف دینے پر رپورٹ تیار کرے گی اور کابینہ میں اپنی تجاویز پیش کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے 301 یونٹس استعمال کرنے پر نان پروٹیکٹڈ شرح لاگو ہونے کا امکان ہے۔ یہ تجویز بھی ہے کہ 201 یونٹ صرف اسی ماہ لاگو ہوں۔ ذرائع کے مطابق ارکان اسمبلی کا موقف ہے کہ 200 سے زائد صرف 1 یونٹ پر اگلے 6 ماہ تک اضافی 5,000 روپے بل لینا صارفین سے زیادتی ہے۔ باجوڑ میں خارجیوں کا جھوٹ بے نقاب، قبائل اور خارجیوں سے بات چیت میں جان بوجھ کر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوارج باجوڑ میں آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ اور مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت، وزیر اعلیٰ اور سیکیورٹی حکام نے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے۔ خارجیوں کو علاقے سے باہر نکالیں، اگر قبائل خوارج کو خود نہیں نکال سکتے علاقہ خالی کر دیں۔ سیکیورٹی فورسز ان خوارج کو انجام تک پہنچائیں گی۔ خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے ساتھ حکومتی سطح پر کوئی بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خوارج کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی بالکل اجازت نہ دین دیتا ہے نہ ہی ریاست۔ کسی بھی طرح کی مسلح کارروائی کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ بنوں میں ایف سی پوسٹ تختی خیل پر دہشت گردوں کا ڈرون حملہ۔ کواد کاپٹر حملے میں سپاہی مینا پاچا شہید ہو گیا، 3 جوان بھی زخمی۔ زخمیوں میں لانس نائک سید اللہ، سپاہی نور محمد اور سپاہی نور الدین شامل ہیں۔ بنوں میں دہشت گردوں کی موجودگی پر سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کیا گیا۔ علاقہ ہوید میں تحکم ثانی کرفیو نافذ، عوام کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ دہشت گردوں کے خلاف پولیس، سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی۔ پولیس اور فورسز کی بھاری نفری علاقے میں موجود۔ لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں پھر آگ بھڑکنے کا خدشہ، فیکٹری منہدم ہونے کے بعد کولنگ میں مشکلات کا سامنا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق ملبے کے نیچے آگ کے شعلے موجود ہیں، آگ دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ قرار۔ گارمنٹس فیکٹری سے اٹھنے والے شعلوں سے گتا فیکٹری کو بھی نقصان پہنچا۔ گتا فیکٹری کی چھت پر نصب سولر سسٹم اور دیگر سامان بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق ملبہ ہٹانے میں 2 سے 3 روز لگیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی رپورٹ طلب کر لی۔ فیکٹری میں ایمرجنسی دروازے نہ کوئی ایگزٹ، آگ نے انتظامیہ کی سنگین غفلت کو بھی بے نقاب کر دیا۔ آس پاس کی فیکٹریوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ آگ سے بچنے کے لیے ورکرز کھمبوں سے لٹک کر نیچے اترتے رہے۔ شہر میں بار بار آگ لگنے کے واقعات، لیکن حفاظتی انتظامات کے لیے کوئی پلان نہیں۔
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर। हिस्सेदार बाजार में तेजी के बाद 100 इंडेक्स 1,46,451 की सतह पर जा पहुंचा। उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स 1,45,780 की सतह पर मौजूद। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे कमी से 282 रुपए 25 पैसे का हो गया। पाक भारत जंग बंदी बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश नोबेल इनाम का हकदार करार दे दिया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हालिया तिजारती मुआहिदों का खैर मकदम किया। कहा मुआहिदे खित्ते में तरक्की और खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तिजारती ताउन बढ़ाना चाहता है। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, सेनेटर शहीर रहमान और अमरीकी नाज़िमुल उमूर भी शरीक थे। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप और प्यूटन में मुलाकात है। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। सदर प्यूटन का अमाराती सदर से मुलाकात के बाद यूएई में मुलाकात का इंदिया। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि सदर प्यूटन मुझसे मिलना चाहते हैं। लोगों को मरने से बचाने के लिए जो हो सका वो करूंगा। प्यूटन को मुझसे मुलाकात के लिए ज़ेलेंस्की से मिलने पर राजी होने की जरूरत नहीं। दूसरी जानिब सदर प्यूटन ने यूक्रेनी सदर से मुलाकात के लिए शराइत आयद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने का मुतालबा। कहा ईरान के जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा मुकम्मल तबाह हो चुका। अब ज़रूरी है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहीमी मुआहिदे में शामिल हो जाएं। ऐसा करने से खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। गजा में ग़िज़ाई किल्लत से फ़लस्तीनियों की अमवात का सिलसिला जारी। 2 साला बच्ची समेत मज़ीद 4 अफराद भूख से दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 197 हो गई। इसराइली अफवाज के हमले भी जारी। शोहदा की मजमूई तादाद 61,250 से बढ़ गई। चीन ने अमेरिका की जानिब से ब्राज़ील पर आयद 50% टैरिफ नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की ब्राज़ीली सदर के मुशीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी फैसले को आलमी तिजारती उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ब्राज़ील पर दबाव अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। ब्राज़ील की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत करेंगे। बीजिंग का ब्रिक्स ममालिक के ताउन को मज़ीद मजबूत करने का इंदिया। अमरीकी फैसले से ब्राज़ील का झुकाव चीन की तरफ मज़ीद बढ़ने का इम्कान। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के धाने पर था, हमने हिम्मत नहीं हारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन से अब मुल्क संभल चुका। तरक्की, खुशहाली और अमन की राह पर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बरी इमाम दरबार पर हाज़िरी के मौके पर गुफ्तगू। कहा जंग में भारत को शिकस्त देकर साबित किया हम हर महाज पर तैयार हैं।